محترم ناظرین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تہجد کے وقت رات کی خاموشی میں اپنے دل کی آواز سنی ہے؟ کیا کبھی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ہی سوال آیا ہے کہ یا اللہ اب بس تو ہی ہے؟ آج کی یہ گفتگو انہی ٹوٹے دلوں، خاموش دعاؤں اور ان آنسوؤں کے لیے ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جو بندہ تہجد کے وقت یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی ہر مراد کو فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محترم بہن بھائیوں، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ ابدی پیغام ہے جو رب کائنات کی بے پایہ رحمت اور بے حد عطا کے دروازے کی نشاندہی کرتا ہے۔ زندگی، میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی بھی مشکلات اور آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر قدم پر انسان غم، فکر، قرض، بیماری، رشتوں کے الجھاؤ سے آزمایا جاتا ہے۔ دل کی وہ مرادیں، چھپی تمنائیں ہوتی ہیں جو ہمیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ ہم اکثر بے بسی میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی تو ایسا راستہ ہو جو رب کے عرش تک سیدھا جا پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس لیے جب دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، جب گہری خاموشی چاروں طرف چھا جاتی ہے، تو ہمارے خالق و مالک نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا وقت مقرر کر دیا ہے جو دلوں کی ویرانی کو آباد کرتا ہے، تقدیروں کا رخ موڑ دیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور وہ وقت ہے تہجد کا۔ تہجد یہ صرف چند رکعتیں نہیں ہے میرے محترم بہن بھائیوں، یہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا وہ خاص لمحہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، وہ خود آواز دیتے ہیں، وہ خود پوچھتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں۔ ذرا تصور کیجئے، وہ شہنشاہ جہاں، وہ رب العزت جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیں خود بلا رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو۔ تو پھر کون کم نصیب ہوگا جو اس وقت بستر کی گرمی کو ترجیح دے اور اپنے رب کی پکار کو نظر انداز کر دے۔ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا انعامات عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، تہجد گزاروں کے لیے دنیا اور آخرت کے بے شمار انعامات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تہجد پڑھنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ ان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ایسا نور اور سکون عطا فرماتے ہیں جو دنیا کے کسی میک اپ یا دولت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری اور سب سے اہم، تہجد کی پابندی کرنے والے روز قیامت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ کسی تہجد گزار بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، جب اللہ تعالیٰ کسی تہجد گزار بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ شخص دنیا کے مصائب میں گھبراتا نہیں، بلکہ ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ وہ شخص جس محفل میں بھی جاتا ہے، لوگ اسے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت میں اخلاص اور اس کے باطن میں نور ہوتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی نیکی، خیر یا دنیاوی دعا مانگتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی اسے فوراً قبول فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ پچھلی رات رب کی رضا حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن میرے محترم بہن بھائیوں، ان انعامات کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہیں جو غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، جو رب کو یاد نہیں کرتے، جو ذکر سے غافل رہتے ہیں، ان کے بارے میں وعیدیں بھی سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے معاملات میں تنگی آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے ذکر الہی سے اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے معاملات کو آسان کریں اور اپنے رب کی رضا حاصل کریں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، غفلت اور دنیا کی محبت ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے دلوں کو پتھر بنا دیتا ہے۔ انسان جب کسی مادی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جس کے پاس تمام خزانے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ دن کے اجالے میں محنت ضروری ہے، لیکن رات کی خاموشی میں رب کے سامنے جھکنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ذکر سے دور رہتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ذرا سوچئے وہ تنگ زندگی کیسی ہوگی۔ وہ تنگ زندگی یہ نہیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ آپ کے پاس دولت تو ہوگی مگر اس میں سکون نہیں ہوگا، صحت ہوگی مگر لذت نہیں ہوگی، رشتے ہوں گے مگر ان میں محبت اور برکت نہیں ہوگی۔ یہی تو وہ وعید ہے جو غفلت میں پڑنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے برعکس جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے رب کے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ذکر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کے انعامات۔ ذکر کرنے والے کے لیے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کرنے والے کو اپنی معیت یعنی اپنی رفاقت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ کائنات کا مالک و خالق آپ کا ساتھی بن جائے۔ دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے۔ دنیا کی بے چینی، راتوں کی نیند حرام کرنے والی فکریں ذکر الہی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ اطمینان، وہ سکون جو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ ذکر قیامت کے دن سب سے افضل عمل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے اونچا کرنے والا اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ میرے محترم بہن بھائیوں، یہ تمام فضیلتیں تہجد کے وقت ذکر کرنے والے کو کئی گنا زیادہ بڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ تہجد کے نوافل در حقیقت اسی ذکر کی تیاری ہے۔ یہ وہ پل ہیں جو ہمیں رب کی بادشاہت کے سب سے قریب لے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز صرف رات کے قیام کا نام نہیں، بلکہ یہ دراصل صبر اور شکر کا عملی مظاہرہ ہے۔ صبر اس بات پر کہ آپ نے نیند کی قربانی دی، بستر کی آسائش کو چھوڑا اور دنیا کی وقتی لذت پر آخرت کی ابدی کامیابی کو ترجیح دی۔ شکر اس بات پر
کہ اللہ نے آپ کو بیدار ہونے کی توفیق دی، ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں سے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لیے چن لیا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق انعامات کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور رات کے اس وقت شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے تہجد کی صورت میں اس کے احسان کو تسلیم کیا۔ اسی طرح تہجد صبر کی بہترین مثال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد گزار کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم اللہ کی بارگاہ میں ایسے معاف کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ کر روئے اور ماں اسے چپ کرا لے۔ مشکلات اور آزمائشوں کا حل تہجد میں کیوں ہے؟ محترم ناظرین، دنیاوی تکالیف جیسے قرض کا بوجھ، بے روزگاری، اولاد کی نافرمانی یا بیماری، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ جب یہ مشکلات دن کی روشنی میں حل نہیں ہوتی تو اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے حل کے لیے لوگوں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں اور خالق کی طرف کم۔ تہجد اس سوچ کو بدل دیتی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں تو آپ کی پیشانی سب سے اونچی جگہ یعنی رب کے سامنے جھک جاتی ہے۔ آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن آپ کا جسم کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، دنیا کی ساری طاقتیں ناکام ہو چکی ہیں، اب صرف تو ہی ہے جو مجھے اس لذت سے نکال سکتا ہے۔ اور اسی سجدے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جو آپ کی عقل میں بھی نہیں آ سکتے، اولاد کو نیک کر دیتے ہیں اور بے روزگاری کو روزگار میں بدل دیتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کی کچھ مزید خوبصورت نشانیاں: وہ شخص جو مستقل تہجد کی عادت بنا لیتا ہے اس کے اندر کئی روحانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ صداقت اور سچائی، اس کی زبان سے جھوٹ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں رب کا خوف گھر کر جاتا ہے۔ حلم اور بردباری، وہ غصے اور انتقام سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے رات کو رب کی بے پایا رحمت کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے۔ قناعت اور غیرت، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب عطا کرنے والا ہے اور وہ رات کو عطا کر چکا ہے۔ اس کے دل میں دنیا کی حرص کم ہو جاتی ہے اور وہ قناعت پسند بن جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ان تمام فضیلتوں، انعامات اور دنیاوی اخروی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ایسا مختصر اور طاقتور وظیفہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو آپ کے دل کی ہر مراد کو فوراً پورا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے 4 بنیادی ستون پر مشتمل ہے۔ دعا کا راستہ کھولنے والا درود پاک، قدرت کے اقرار والا کلمہ تمجید، جلال و کرم والا واسطہ دینے والا اسم باری تعالی، اور قبولیت کے راستے صاف کرنے والا استغفار۔ اگر آپ تہجد کے اس مبارک وقت میں مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ ادا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی سے یقین رکھیں کہ آپ کا ہاتھ کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اب ہم آپ کو وہ مخصوص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دل کی مراد فوراً پوری کرتا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دین کے سب سے طاقتور اذکار کو ایک خاص ترتیب سے جمع کرتا ہے جو دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ میرے محترم بہن بھائیوں، اس وظیفہ کو نہایت توجہ، خشوع اور مکمل دھیان کے ساتھ سنیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا دار و مدار صرف تعداد پر نہیں بلکہ دل کی حاضری پر ہے۔ وظیفے کا طریقہ: تہجد کے نوافل ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے وہی جائے نماز پر نہایت خشوع و خضوع اور دھیان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور درج ذیل ترتیب سے ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ
دعا کا استقبال درود پاک، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ کوئی بھی مسنون درود پڑھنا ہے۔ افضل ترین درود ابراہیمی ہے جو کہ نماز والا درود ہے۔ درود پاک کی فضیلت، محترم ناظرین، درود پاک اس وظیفے کی کنجی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دعا کے ابتدا اور انتہا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ دنیا میں درود پڑھنے والے کو اللہ تعالی 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گنا گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ درود پاک دراصل آپ کی مراد کو آسمان تک لے جانے والا طاقتور ذریعہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، مالک کی تعظیم، کلمہ تمجید۔ درود پاک کے بعد آپ نے توحید کے اس کلمے کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کی فضیلت میرے محترم بہن بھائیوں، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی بے پناہ قدرت کا اقرار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اتنی فضیلت ہے جتنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کی ہے۔ اور تہجد کے وقت 41 مرتبہ اسے پڑھنا اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، میری ممکن یا ناممکن سی مراد بھی تو پوری کرنے پر قادر ہے۔ یہ اقرار اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تیسرا مرحلہ، ذات الہی کا واسطہ، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ بابرکت نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، اے جلال و عزت والے۔ محترم ناظرین، اس کی فضیلت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، یہ دعا قبولیت کے بالکل قریب ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جن کا واسطہ دے کر مانگا جائے تو عطا ضرور ہوتی ہے۔ اس نام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کرم دونوں کی مکمل تصویر موجود ہے۔ جب آپ اس نام کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کی قسم کھا کر آپ کی دعا قبول فرما دیں گے۔ چوتھا مرحلہ، رکاوٹوں کا ازالہ، استغفار۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور 100 مرتبہ استغفار کہنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی فضیلت، میرے محترم ناظرین، دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ استغفار ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تہجد کے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان تمام اذکار کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر پورے دھیان اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا دینے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی ہر جائز مراد کو فوراً پورا کر دیں گے۔ میرے محترم ناظرین اکرام، میرے محترم بھائی بہن، یہ وظیفہ صرف 4 مختلف اذکار کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دل کا حال بیان کرنے کا مکمل ضابطہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ ہم بہت مانگتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مانگنے کا طریقہ رب کی شان کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ رب کی عظمت کے مطابق مانگنا سکھاتا ہے۔ درود پاک سے ابتدا کر کے آپ نے دعا کو قبولیت کا ویزا دے دیا۔
اور پھر کلمہ تمجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کر آپ نے خالق کی بے پناہ قدرت کا اعتراف کیا۔ جب وہ سب پر قادر ہے تو میری اس چھوٹی سی مراد پر بھی قادر ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کے جلال اور اس کی بے حد کریمی کا واسطہ دیا، اور ایسا واسطہ کبھی رب رد نہیں کرتا، اور استغفار سے آپ نے دعا کی راہ میں گناہوں کی تمام رکاوٹیں صاف کر دی۔ اب جب آپ نے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اب ضرورت ہے یقین اور عمل کی پختگی کی۔ یاد رکھیے، تہجد کی نماز پڑھنے اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے بستر پر جا کر یہ نہیں سوچنا کہ آیا میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ یہ خیال شیطان کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو رات کی نیند سے اٹھایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، تو یہی اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف یقین کے ساتھ مانگنا، اور باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین، کامیابی صرف دنیاوی مال و دولت کا نام نہیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو یقین اور قلبی سکون عطا فرمائے گا، جسے اللہ رب العزت کا نور کہتے ہیں۔ یہ سکون آپ کو ہر پریشانی میں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا شخص صبح جب بیدار ہوتا ہے تو وہ ایک فاتح کی طرح اٹھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے رات کو رب کائنات سے ملاقات کی ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر قرضوں کا انبار ہے تو یقین رکھیں اس عمل کی برکت سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جو آپ کی عقل میں بھی نہیں آئیں گی، اور آپ کی اولاد اگر فرما بردار نہیں ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کریں اور اللہ ان کے دلوں کا رخ موڑ دے گا۔ اگر آپ کا کاروبار یا نوکری میں برکت نہیں ہے تو تہجد کا یہ وقت رزق کی برکت کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ کا عمل نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 3 دن بھی یہ عمل پورے خشوع و خضوع سے ادا کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات میں کیسا معجزاتی انقلاب آتا ہے۔ تہجد کی یہ گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک ایسا سنہری موقع ہوتی ہیں جسے ہر عقل مند انسان غنیمت سمجھتا ہے۔ لہٰذا اپنے دل کی مرادوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تمام دکھوں کو تہجد کے اس سجدے میں رکھ دیجئے۔ اگر آج کی اس تفصیلی گفتگو سے آپ کے دل میں ذرا بھی نور پیدا ہوا ہے، آپ نے اس عظیم وظیفے کی اہمیت کو جان لیا ہے، تو ہمیں یہ جان کر دلی خوشی ہوگی۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، تہجد وہ دروازہ ہے جو صرف خاص بندوں کے لیے کھلتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بات سننے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب آپ سے ابھی نا امید نہیں ہوا۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک یقین، اور پھر فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں تہجد کی لذت عطا فرما، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں، ایمان کو تازہ کر دینے والے اعمال اور اللہ کے قریب کرنے والے پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی خیر کا پیغام آپ سے رہ نہ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔